اپنے ایک دلچسپ سیگمنٹ ملن ایگرو کے مہمان کے ساتھ نور فاطمہ اور سلیمان سیانی دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں۔ ملن ایگرو کے مہمانوں سے ہوگی ملاقات، امن کے پیام اور سلامتی کی سوغات۔ اسی پیام کے ساتھ ہم بار بار آ رہے ہیں اور نئے مہمانوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کے لیے ملن ایگرو سیڈ پاکستان نے تعاون کیا ہے، جو ایگرو سیڈ میں ایک بہترین اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جو ہر طرح کے بیج پاکستان میں صحت و تندرستی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ واحد ادارہ ہے جو خود انحصاری پر عمل کرتے ہوئے پہلا پرائیویٹ ادارہ ہے جو زراعت پر ریسرچ کر رہا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ملن ایگرو سیڈ کے، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور وہ در حقیقت ہماری صحت کو، ہماری تندرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے بیرون ملک سے بیج منگوا کر پاکستان میں بہتر سے بہتر زراعت کے لیے کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں۔ اللہ رمضان المبارک کی برکت سے انہیں کامیاب کرے اور ہمیشہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور آج ہمارے ساتھ ملن ایگرو کے مہمان کے سیگمنٹ میں بہت ہی خوبصورت سے مہمان گرامی موجود ہیں۔ میں تعارف کرواتی چلوں، آپ آرگینک ایکٹیوسٹ ہیں، مینٹل اور اسپریچول ہیلر ہیں، 10 سال ایکسپیرینس ہے آپ کا آرٹ آف بریتھ ٹیکنک میں۔ شازیہ ایڈوانی صاحبہ، السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت ہی خوش آمدید آپ کو اس پروگرام میں، ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں، انوار رمضان ٹرانسمیشن میں۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں سب؟ آپ کو رمضان مبارک۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور دعا ہے آپ کی۔ آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ملن ایگرو کے مہمان کے اس سیگمنٹ میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یقیناً آج ایک خاتون کی یہاں موجودگی بہت ساری خاتون کو آج بہت اہم ترین معلومات فراہم کرے گی، جو ان کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگی۔ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ویسے تو کسی تعارف اور تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ملبوسات کی دنیا کا ایک منفرد اور اعلیٰ نام تھاراز۔ یہاں میں یہ ذکر ضرور کرتا چلوں گا کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پوشاک کی دنیا میں نئے ڈیزائن متعارف کروائے، بے شمار لوگوں کو ان کے ملبوسات پہننے کا شرف حاصل ہوا، اور پاکستان کے بڑے بڑے ٹی وی آرٹسٹ نے ان کے ملبوسات پہنے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد تھارا صاحب۔ کیسے ہیں فہد تھارا؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسے؟ سب سے پہلے تو خوش آمدید کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور آج ہمارے ملن ایگرو کے مہمان میں ہم بہت سی باتیں آپ سے کریں گے، اور رمضان کے مبارک مہینے کی برکت سے کچھ برکتیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب پر برکت نازل فرمائے۔ اور میں چاہوں گا کہ نور فاطمہ سوالات کا آغاز آپ کریں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور کیونکہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ آپ آرگینک ایکٹیوسٹ ہیں، مینٹل اور اسپریچول ہیلر میں آپ کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں وہ اب ہم ان سے خود جانیں گے۔ میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ڈپریشن اور اینزائٹی سے کس طرح سے نجات حاصل کی جائے، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، مہنگائی تو سب سے بڑا مسئلہ اس میں، لیکن اس سے نجات کس طرح سے حاصل کی جائے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ انزائٹی اور ڈپریشن ہے کیا۔ ڈپریشن یہ ہے کہ جب آپ اپنی ایموشنز یا اپنے تھاٹس کو پاس سے یعنی کنیکٹ رکھتے ہیں، جب آپ ان سے، تو وہ ہو جاتا ہے آپ کا ڈپریشن، اور آپ کو یعنی فیوچر میں آنے والی چیزوں کے لیے بہت زیادہ خوف آنا، تو یہ آپ کا انزائٹی ہے۔ اب ہے سب چیزیں ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، سوسائٹی میں جو اس طرح سے پاکستان میں اس وقت جو ہمارے کرائسس اور فائنینشیل جس طرح سے سچویشنز جا رہی ہیں، تو اس میں ہر کوئی فیملی افیکٹ ہو رہی ہے، بچے سے لے کر، یعنی اس وقت اگر دوسرے میٹرز میں دیکھ لیں، یعنی ہر ایج اس وقت ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہے۔ بالکل۔ تو اب ہمیں اس کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پریزنٹ سچویشن میں رکھنا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ جیسے کہ میرا تعلق آرٹ آف ہیپینس سے، میں فاؤنڈر ہوں، تو ہم جو یہ بریتھ ٹیکنک میں ایکسپرٹ ہوں، تو ہم لوگ اس طرح سے کہ سانسوں کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں کو جوڑ رہے ہیں۔ ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہمیں محبت یعنی سب کے چہروں پہ خوشیاں لانی ہے۔ اس وقت جو دیکھیں مٹیریل کا آنا یا پیسوں کا آنا وہ آپ کا سکون اور خوشی کا باعث نہیں بن سکتا۔ تو جو ہماری اور اس وقت جو ہم ماشاءاللہ سے ماہ رمضان جو ہمارے لیے ایک بلیسنگ والا منتھ آ گیا،
تو یہ تو سب سے زیادہ یعنی ایک ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اپنا کنیکشن رکھ سکتے ہیں. جوڑ سکتے ہیں بالکل. اور باقی یہ ہے کہ جس طرح سے تو یہی ہے کہ اس کے جو سیکریٹس ہیں جو آپ نے کہا کہ کس طرح سے, تو میں آپ کو بتاؤں گی خوشیوں کو پانے کے لیے سیکریٹس جو ہیں وہ یہی ہیں کہ فورگیونیس ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آپ کس طرح سے فائدے مند ہو سکتے ہیں. بالکل. جب آپ کی ذات لوگوں کے لیے فائدے مند ہوگی, جب آپ اپنے آپ کو یعنی دوسروں کے لیے بلیسنگ, یعنی وہاں سے ظاہر سی بات ہے کہ جب دیکھیں فائنینشلی اسٹرانگ ہونا آپ کے گھر کو مٹیریل اور چیزوں سے تو کر سکتا ہے, اور یہ بہت بڑا ایک ریزن ہے کہ آپ ایک اچھی اور کمفرٹیبل لائف گزاریں, بالکل. لیکن بلیسنگز کا آنا, کسی اور کے لیے کام آنا, تو وہ آپ کو ایسی بلیسنگ جو آپ کے لیے اتنا خوشی کا سبب بنتی ہے, اور آپ یعنی پریزنٹ سچویشن میں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے نا, کہ یہ جو پریزنٹ سچویشن ہے یعنی لمحہ موجود ہی ہے جو آپ کی خوشیاں ہیں, جو آپ کی خوشیاں ہیں, بے شک. باقی جو پاسٹ ہو چکا, آگے آنے والا, تو اس کی انزائٹی تو لمحہ موجود میں رہتے ہوئے. دیکھیں اب آپ یہ ہے کہ اس میں بریتھ ٹیکنکس کے تھرو اب کچھ لوگ یعنی کاؤنسلنگ کے تھرو, جیسے میں کاؤنسلنگ کرواتی ہوں, آن لائن کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, اور ہم لوگ تو اس طرح سے گروپ میں بھی ہم لوگ اس طرح سے کرواتے ہیں بریتھ ٹیکنکس کے تھرو, کہ سانسوں کا اتہار چڑھاؤ. دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں پہلے ہی انسٹال کر دیا ہے, بالکل. ٹھیک ہے نا. ہم اس چیزوں کا دیکھیں, ایک انسان کی جو زندگی ہے, وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ کیا سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ سانس لیتا ہے لازم. جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے سب سے آخری چیز کیا عمل ہے؟ آخری سانس لیتا ہے. اسی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا مرا ہوا ہے. سانس ہے تو سب کچھ ہے, زندگی ہے, زندگی ہے تو یہ سانسوں کا جو اتار چڑھاؤ جو ہے نا, اور سانسوں کی جو ٹیکنکس ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ یہ کہتے ہیں سب لوگ اس وقت آپ بھی سانس لے رہی ہیں, میں بھی لے رہی ہوں, ہم سب سانس لے رہے ہیں, لیکن کانشیسلی سانسوں کا لینا, ہم اپنے لنگس کو صرف 20% یوز کرتے ہیں, جبکہ 95% اس کو یوز کرنا چاہیے. تو ہم صرف جسٹ یعنی ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, ہم سانس تو لے رہے ہیں, لیکن کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر انسٹال کر دیا ہے, ٹیکنیک کو یوز نہیں کر رہے ہیں, ہم اس ٹیکنیک کو یوز نہیں کر رہے ہیں. تو جو یہ ہمیں دیکھیں ہمارے جذبات اور ہمارے خیالات, اس کے ساتھ نا سانسوں کا یعنی ان میں سانسوں کا ایک ردھم ہے, ان سانسوں کے ردھم میں ہی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں, جس میں ہم اس کو یوز کرتے ہوئے, جیسے ہماری سانسیں کا یعنی ہم جب غصے میں ہوتے تو ہماری سانسوں کی ایک الگ ہوتی ہے, بالکل. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری سانسیں بہت یعنی ہم دھیمی ہو جاتی ہیں, بہت دبی سی تنگی والا ہوتا ہے, اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہماری سانسیں کتنی ایک پھول جاتی ہیں, سانسیں بھی ایکٹیو ہوتی ہیں. ہیں. دیکھیں ہمارے جو اللہ یعنی جو ہمارا دماغ ہے نا, وہ ہماری سانسوں کا یعنی اس ٹیکنیک کو جب ہم روزانہ صبح اٹھ کے جب اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں, تو ہم ایک ایسے خالی ویسل کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ہم پازیٹیوٹی کو انہیل کرتے ہیں, لیتے ہیں, اور ساری نیگیٹیوٹی کو ہم آؤٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے نور فاطمہ باتیں بہت دلچسپ ہیں, اور یقیناً سوالات بھی آپ کے پاس بے شمار ہوں گے, لیکن تھوڑا سا ہم آپ کو یہاں سانس لینے کا وقفہ دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے دوسرے فہد تھارا کی طرف جائیں. فہد تھارا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسی فیلڈ کو منتخب کرنے کے بارے میں کیوں سوچا, ملبوسات, کہ ہم آپ لوگوں کو اپنے ڈیزائننگ پہنائیں, آپ کے ملبوسات بڑے بڑے لوگ پہنے, کب سے اس فیلڈ کا آغاز کیا, یہ خیال کیوں آیا, اور کتنے برس ہو گئے؟ یہ میں نے برانڈ لانچ کیا تھا ان دا ایئر آف 2000, اور بچپن سے ہی شوق تھا ڈیزائننگ کا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈیزائن کرتا رہتا تھا. پھر ایٹ دی اینڈ دماغ میں آیا, سوچا چلو ایک برانڈ ہی لانچ کر دیتے ہیں, تو ماشاءاللہ 2000 میں برانڈ لانچ کیا تھاراز کے نام سے. تو بس ماشاءاللہ کافی ٹائم ہو گیا, کافی لوگوں کے کپڑے بنایا. اور میں نے سنا ہے کہ آپ کو ایک اور شرف بھی حاصل رہا پی ایس ایل کے حوالے سے, اس کی کچھ بتائیں گے ڈیٹیل کیا؟ پی ایس ایل 1 میں کوئٹہ گلیٹر ٹیم کے آفیشیل ڈیزائنر بھی ہم رہے ہیں. تو پی ایس ایل 1 میں بہت اچھا مطلب سسٹم تھا. اس کے علاوہ میڈیا سے بھی کافی تعلق رہا, کافی سیلیبریٹیز کے کپڑے وغیرہ. میں نے تو سارے بڑے مشہور و معروف سیلیبریٹیز جس میں ہمارے فہد مصطفیٰ بھی شامل ہیں, وہ انہی کے ملبوسات پہنتے ہیں, تھاراز کے ہی. تو بڑے ماشاءاللہ, اللہ اور آپ کے رزق میں برکت دے. اچھا, میں آپ سے مطلب کنٹینیو کر رہا ہوں اس سوال کو, میرا وہ تو آپ سے صرف جاننا تھا جو آپ نے بتایا. کیسا لگا یہ شعبہ, کیونکہ کپڑے کی تجارت کسی بھی صورت میں ہو, یہ بہت معتبر اور محترم قرار دی گئی ہے, روٹی کپڑا مکان, یہ تین چیزیں, اور تین چیزوں کے جو کام کرتے ہیں. تو آپ نے پریکٹیکلی دیکھا کہ واقعی اس تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے, منافع دیتا ہے,
یہ میں خاص طور پہ اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ کپڑے مہنگے ہو جاتے ہیں، صحیح. عید پہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاجر کو برکت دی ہے؟ آپ کا یہ جواب بہت سے تاجروں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. بالکل اس کپڑے کے کام میں بہت زیادہ برکت ہے. آپ دیکھیں ابھی رمضان آ گئی، رمضان میں بھی اب کرتے شلوار کا سیزن آ گیا، اس کے بعد ٹرینڈ آ گیا، پھر اس کے بعد بقرعید آئے گی، بقرعید میں بھی وہی ہے، اس کے بعد پھر جو کنٹینیوس ہمارا ویڈنگ سیزن چل رہا ہوتا ہے. تو اس کام میں ماشاءاللہ بہت برکت ہے. کپڑے کے کام میں تو ویسے بھی برکت ہے، اور پریکٹیکلی بھی جو آپ کا سوال ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ برکت ہے. ایک سیزن ختم ہوتا ہے فوراً دوسرا سیزن آ جاتا ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ بس کس طریقے سے کور کرنا ہے. بالکل نور، بالکل ہم آتے ہیں دوبارہ آپ کی جانب. پھر ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں بریتھ ٹیکنیک کی جانب اور جانتے ہیں ان سے انہی کے بارے میں. آپ کے نزدیک کامیابی، امن اور خوشی کا راز کیا ہے؟ یہی ہے کہ دوسروں کے کام آنا. جب آپ کا ایک عمل نا کسی کے من کو یعنی ایک سکھ دے جائے، کسی کے من کے لیے یعنی کسی کے دل کو ایک ٹھنڈی سانس دے جائے، تو وہ وہاں پر آپ جو ہیں آپ کے لیے یعنی وہ ہے کہ آپ خوشی. اور دیکھیں جیسے کہ اب نیگیٹو اور پازیٹیو وائبس اسی طرح سے ہوتی ہیں، بلیسنگ. اور کہ جب آپ کہیں پر گاڑی پارک کر لی آپ نے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ پارک کر لی کہ بس میں ابھی آیا 2 منٹ میں، اب فوراً سے جب وہاں پر کوئی اور جو جس کے آگے آپ نے پارک کی ہوگی یعنی تو وہ یعنی آپ بتائیں اتنی دیر میں اس کی کیا یعنی اس کی جو وائبز آپ کی طرف آ رہی ہوں گی وہ کیسی آ رہی ہوں گی، بالکل کتنی نیگیٹو آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اب یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پر یعنی ویجیٹیبل والے اور فروٹس والے ہوتے ہیں، اب وہ اگر آپ کو یعنی اس چیز کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں آج یہ والا فروٹ صحیح نہیں ہے، تو آپ کتنا سارا دن اس کے لیے اچھی وشیز آپ کے لیے طرف سے اس کو پہنچ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک سانسوں کے ذریعے یہ ایک وائبز ہوتی ہیں جو تو یہ جس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی ایسا کام کرنا جو آپ کو پرسکون کر دے، جی، یہ آپ کی خوشی امن کا راز ہے. جی بالکل. بتاؤں پازیٹیو اور نیگیٹو، کچھ لوگ ہمیں ویسے پازیٹیو تھنکر رہنا چاہیے، بی پازیٹیو. کچھ لوگ ہوتے ہیں فار ایگزامپل اگر 10% نیگیٹیوٹی ہے تو وہ نیگیٹیوٹی کے اگلوں کی نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں، تو ان کی پازیٹیوٹی دیکھنی چاہیے کہ ان کے اندر اچھائی کیا ہے، اس کو فالو کریں، اس کو سمجھیں. اور شاید اسی لیے بھی تو کہتے ہیں کہ اگر آپ خود اچھے ہیں تو سبھی اچھے ہیں، سارا جہاں اچھا ہے. 99% سب پازیٹیو ہے، نیگیٹو 1% ہم نیگیٹیوٹی کو پکڑ لیتے ہیں. اور ہے ہی اس کا یہ جو کہ سانسوں کے ذریعے ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنا ہے اور پازیٹیو رہنا ہے. مین ہمارا مشن ہی یہی ہے. دیکھیں ہم 172 کنٹریز میں ڈفرینٹ چینز کے تھرو ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، جس میں آرٹ آف لیونگ، جرنی ٹو جوائے، سارے وہ ہم ایک ہی وہ سارے مذہب کے لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں. اس میں کوئی کسی کو اس کو نہیں، لیکن سب کا ایک ہی مقصد. جی ہم یہاں معذرت کریں گے کیونکہ ملن کے ساتھ تھوڑی سی جدائی ہوتی ہے تو ہمیں جدائی کا ایک چھوٹا سا وقفہ سہنا پڑے گا، پھر دوبارہ ملتے ہیں. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بات سنیں ان کی نعت ہے، نعت خواں کی وہ بتا دیں گے ہمیں اس سیگمنٹ میں نعت ہے، اس میں نہیں.
رمضان کی خصوصی سحر نشریات میں ایک بار پھر تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے ملن ایگرو کے مہمان، اور ہمارے ساتھ دو بہت ہی معزز مہمان گرامی موجود ہیں، ان سے بہت ہی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم چلتے ہیں ہمارے فہد تھارا صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں۔ فہد بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یقیناً آپ پر ایک بہت بڑا لوڈ آ جاتا ہوگا، کیونکہ پیچھے سے جو عوام کا آتا ہوگا پریشر کہ ہمارے کپڑے ڈیزائن اس دن ہمیں مل جانے چاہیے، عید کا ڈریس ہے، یہ ہے وہ ہے، ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں آپ مشغول ہوتے ہوں گے، ساتھ ساتھ آپ عبادت میں بھی مشغول ہوتے ہوں گے، گھر پہ ٹائم کس طرح سے دیتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جب ایک ساتھ مکس ہوتی ہیں تو آپ مینیج کس طرح کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، جیسے کہ سیلز کی ہماری الگ ٹیم ہے، پروڈکشن کی الگ ٹیم ہے، تو ٹیم ورک ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے کام۔ اس میں عبادت کا ٹائم اپنی جگہ پر ہے اور بزنس کا جو ٹائم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اگر آپ اس کو ایئرلی اگر آپ پوچھیں گی نا تو ہمارے 4 سیزنز ہوتے ہیں نا ایئر۔ تو اب جیسے کہ فار ایگزامپل ابھی رمضان جیسے ہی ختم ہوگی نا تو عید کے بعد ہم لوگ آفٹر 3 منتھس والا جو ہمارا جو سیزن آ رہا ہے ہم ان کی تیاری میں لگ جائیں گے۔ اب وہ بھی پوری ہمارا ایک ٹیم ورک ہے پروڈکشن میں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس فیکٹری پر، وہ پہلے اسکیچنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سیمپلنگ ہوتی ہے، پھر وہ میں اپروو کرتا ہوں، اس کے بعد جا کر وہ نیکسٹ کلیکشن 60 to 70 ڈیز میں جا کر وہ فائنل ہوتا ہے، پھر وہ جا کر لانچ ہوتا ہے۔ تو یہ پورا ایک سسٹم ہے، ٹیم ورک ہے۔ تنہا ہی سنبھالتے ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ، ایک بھائی بھی ہوتے ہیں میرے ساتھ، اور بس ٹیم ورک ہے تو سب ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ سارا سال یہ والا کام چلتا رہتا ہے؟ چلتا رہتا ہے، اور یہ بزی شیڈیول پورا سال ہے؟ کوئی رمضان میں اسپیشل شیڈیول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ایسا؟ اسپیشل شیڈیول ہے نا، بس عبادت کا ٹائم ایڈ ہو گیا ہے۔ دوسرا سسٹم ہوگا نا تو بس سسٹم مین ہونا چاہیے، اور ٹیم ورک جب ہوتا ہے نا پھر سارے کام بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ میں میم کی جانب آنا چاہوں گا۔ میم کا ہم نے ایک تعارف سنا کہ سانسوں کے ذریعے کس طرح بحالی سکون ممکن ہے، سکون خوشیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آپ آرگینک میں بھی کام کر رہی ہیں، ایک اور چیز پہ بھی کام کر رہی ہیں میرے خیال سے، اور وہ بھی مجھے پتا ہے کہ بڑی مفید ہے۔ میں پوچھنا یہی چاہوں گا کہ یہ جو مشروم وغیرہ پہ آپ کی الگ جو سبجیکٹ ہے آپ کا اس سے ہٹ کر ہے اور ایک الگ شعبہ ہے، اس میں جو آپ کام کر رہی ہیں اس سے آپ کو بذات خود کیا فائدہ ہو رہا ہے اور دوسروں کی فائدے کی کون سی بات اس میں چھپی ہوئی ہے، یہ ذرا بتائیں ہمارے۔ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹ ہے، تو ہمیں پاکستان کی پروڈکٹس کو یا پاکستان کی ساری چیزوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایز اے انٹرپرینور میں نے اس چیز کو بہت اسمال اسکیل سے اسٹارٹ کیا، اور فرسٹ ٹائم ان پاکستان مشروم بیسڈ پروڈکٹس بنائی، جس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف میڈیکیٹڈ ٹیز ہیں، آئلز ہیں، اور جہاں تک اگر فائدے کی بات یہ ہے کہ کیمیکل فری لائف اسٹائل کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے۔ ساری جتنے بھی کیمیکلز اور جس طرح سے یہ ہمیں یعنی ڈیمیج کر رہی ہیں ہماری ہیلتھ کو، یعنی جتنا یہ نقصان پہنچا رہی ہیں، تو جو ہماری نانی دادیاں جو ہمیں پہلے اپنے کچنز میں سے اور اپنے سارے دیسی ٹوٹکوں میں سے ہمیں کر کر کے، یعنی جب کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا تھا تو وہ نہیں جاتے تھے، ہاں یہ سب چیزیں منٹ دیسی نسخے ٹوٹکے آزما لیے جاتے تھے۔ سب انہی چیزوں کو میں پہلے سے ہی، مجھے ساری چیزیں، کیونکہ میرے اپنے گرینڈ فادر کے جو تھے وہ ہمیشہ ہر چیز کو یہی پریفر کرتے تھے کہ سارا ہربس کے تھرو ہی ٹریٹمنٹ کیا جائے، تو ان چیزوں کو میں نے ملیشیا اور سنگاپور سے ساری اس کی ٹریننگز لیں، اور الحمدللہ یہاں پر ڈفرینٹ سٹورز پہ ہیں، تو اس میں ڈائبیٹک ٹیز ہیں، ڈیٹاکس ٹیز ہیں، اور پی سی او ڈی ٹیز ہیں، اور اگر آئلز تو ہیئر آئلز اینڈ آرتھرائٹکس آئل، یہ اس طرح سے جوڑوں کے درد کا آئل ہے کہ دیکھیں یہاں پر لوگ جتنا ہمارے پاکستان میں یعنی صحت کا برا حال ہوا ہے، لوگ اپنی فٹنس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسٹنٹ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ریلیف مل جائے، لیکن وہ جس طرح سے وہ کیمیکلز والی چیزوں کو یوز کر کے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو میرا یہی تھا کہ ایسی کوئی چیز یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اتنے ہربس، یعنی اب یہ مشرومز ہی جو ہیں اس کی اتنی کائنڈز ہیں، تو اس کی یعنی سارے ایکسٹریکٹ کے تھرو ہی ساری ان چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ بہت اس کا یعنی فائدہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی بس ان چیزوں کا، تو ہمیں کیمیکل فری لائف سٹائل کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، بہت اچھی بات کہی، زبردست۔ جی نور، آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ سر بالکل، میں دوبارہ سے آپ کی طرف آ جاؤں، آپ کے ڈیزائنز، کوئی نیو ڈیزائنز ان ہو رہے ہیں آپ کے ابھی عید کلیکشن میں، یا پھر کیا چیز ہے؟ آج کل شارٹ کرتے بہت چل رہے ہیں،
शॉर्ट कुर्ते, कॉलरलेस। मैं चाहूंगी वो थोड़ा सा आप डिफाइन करें ताकि जो हमारे लोग हैं आप तक नहीं पहुंच पा रहे वो खुद से वो डिजाइन सिलवा लें। क्योंकि असल में हमारे मलबूसात के लिए भी, जेंट्स मलबूसात के लिए हमारे स्पॉन्सर थाराज ही हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह हम आप तक आए और आपकी चीज़ों से हम मुतमईन हुए, हमारे नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे कि वो हमारे नाजरीन आप तक आएँ और आपकी डिज़ाइन देखें। लेकिन हम उसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल कौन सी कलेक्शन इन है। मैं यही बता रहा हूँ, आजकल जो है शॉर्ट कुर्ते, पैंट स्टाइल ट्राउजर, नैरो बॉटम वाले एंकल लेंथ पैंट चल रही हैं, और कॉलरलेस कुर्ते आजकल बहुत चल रहे हैं। अच्छा। और मैंने तो एक और बड़ा अच्छा, अभी इंशाल्लाह रमजान में हमारा एक कलेक्शन लॉन्च होगा, वो मगजी गला टाइप है, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है वो, मतलब उसमें क्या चीज़ है थोड़ा सा मतलब बताएंगे? वो बटन्स का और एक डिफरेंट स्टाइल है। उस साइड का कुछ जी 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 सही आजकल बहुत ज्यादा हैवी नहीं चल रहा, जैसे एक जमाने में पहले चलता था, वो चटाइयाँ बन गई ये और वो। आजकल थोड़ा डिसेंट, सिंपलिसिटी भी और डिजाइनिंग भी लगे, डिजाइनिंग भी लगे और फिटिंग और फैब्रिक मतलब बहुत ईद अच्छा के है। लिए भी जो ये डिजाइन आ रहे हैं इसके लिए आपने 3-4 माह पहले से ही तैयारी की बिल्कुल होगी बिल्कुल यकीनन। बिल्कुल। चले अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। ये हमने आप हमारे नाजरीन के साथ एक टेक्निक शेयर की है, आप लोग सुन चुके हैं और उसको फॉलो करना अब आपका काम है। जो हमारे फहद थाराज भाई ने नहीं, ये- डिजाइनिंग बताई है आप लोगों को। बिल्कुल। फहद थारा एक बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, लेकिन एक खुश अखलाकी में जो है, एक सादगी जो है, हकीकतन इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद जिस तरह आप खुश अखलाकी से मिलते हैं, वही मैम की बात कि जब हमेशा बाहमी मोहब्बत से मिलें, खुश अखलाकी से मिलें, इससे बड़ी दुनिया में कोई और चीज़ नहीं है। नूर, आप सारी बातें बहुत बिल्कुल। अच्छी चल रही हैं, लेकिन हम थोड़ा रमज़ान मुबारक के बारे में भी जानें कि रमज़ान में आपकी क्या रूटीन होती है। रमज़ान में तो यही है कि कह रही हूँ कि पूरा साल अगर ये रूटीन हो जाए तो क्या बात है, क्योंकि हमें पूरा साल की ट्रेनिंग ही देने के लिए रमज़ान, बिल्कुल ऐसे बेशक कोई शक नहीं इसमें। जिसमें हम सुन्नतों पे और हमारे जो फ़राइज़ हैं और कितना अच्छी तरह से कि जो हमारी डाइट का ख्याल, यानी जो निज़ाम, यानी कुदरत ने हमें पहले आज से 1400 साल पहले ही सारी चीज़ें, रोज़ा, नमाज, हर चीज़, तो नमाज में आप देख लें आपके योगा के सारे पोस्चर्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब आप जिस तरह से कि इतना ये सहर से लेकर अफ्तार तक, तो ये सबसे बेहतरीन डाइट है। बिल्कुल तो इसमें इन और सारी चीज़ें, जो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना वो अल्लाह से कनेक्शन। बेशक। तो बस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह घर का करते हुए, सारे बच्चों का यानी सब चीज़ों का रूटीन रखते हुए, नमाज और इसी तरह तरावियों के लिए जाना, और एक हर तरफ एक बरकतें जो महसूस हो रही होती हैं, पर नूर सा माहौल पर होता है, नूर सा चारों माहौल तरफ से रोशनियां जैसे बिल्कुल। फैली हुई है। देखिए इसमें कितना अच्छा फील हो रहा होता है कि कहीं आपको बहुत नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही होती Negativity है, नजर नहीं हर कोई आप यानी एक पॉजिटिव आपको रहमतें बरस रही होती हैं, ज़ाहिर सी बात है, positive अल्लाह ताला की बरस रही हैं, तरफ से बरकतें आ रहमतें रही हैं, बरस रही होती हैं, इसमें कोई तरावियाँ शक चल नहीं। रही हैं। तो कितना अच्छा, तो यही इफ्तार। सॉल का यानी कनेक्शन ही यही है ना कि बेशक। हमारे यानी हम सारा साल तो अपनी जिस्म की या हर वक्त कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल। बेस्ट टाइम है ना कि आप अपनी रूह की ग़िज़ायत पे फोकस कर रहे होते हैं, और ये हमें हमेशा रमज़ान करना और है। मुबारक में हमारा ख़वातीन का शोबा जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है, क्यों वैसे ही होता है, लेकिन रमज़ान और मुबारक में सहर की तैयारियां करना, इफ्तार की तैयारियां करना, तो कुछ चीज़ें आपकी भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो कोई आप नुस्खा बताएंगी ख़वातीन को कि किस तरह मैनेज किया जा सकता देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह ताला ने औरत को एक इतना बड़ा, यानी वो माँ है, वो बीवी है, वो बेटी है, तो उस पे जो ये वो यानी अल्लाह को तो पता है ना कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकती है, उसके ऊपर तो पूरी नस्ल की यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। है? बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए कि वो सारी चीज़ें को लेते हुए कि घर को देखते हुए अपनी सेहत, सबसे ज़्यादा जो इसमें मैं ये कहूँगी कि मेंटल हेल्थ को देखते हुए अपनी, जो कि यहाँ सबसे ज़्यादा इग्नोर हुई होती है, तो ये पूरी फैमिली का टीम वर्क होता है। जैसे उन्होंने अभी फहद ने बताया कि हमारा कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई भी टीम इदारा वर्क के साथ अच्छी अकेले नहीं हो सकता। तो जब इसमें एक एहसास होता है ना कि आप दूसरों का कितना, देखिए ये आया ही रमज़ान एहसास के लिए है। बिल्कुल बेशक, अब कोई शक नहीं। जो औरत है वो भी रोज़ा रख रही हैं, मर्द जो है वो बाहर जाते हैं, तो वो तो फिर भी अच्छा फहद भाई, आप ये जरा बताइए कि आप अपने घर में किस तरह कोई काम वाम में हाथ बटाते हैं अपनी फैमिली का? रमजान में या मतलब फिर आप पकोड़े बस वकोड़े, ये जी आपका मैं मतलब तो पूछने का ये कि बाहर- पकोड़े वकोड़े तलने में और इस चीज़ों में? अच्छा नहीं, मर्द हजरात जो है वो शरबत बनाने वाला काम ज्यादा करते हैं। शरबत वगैरह में बना रहता हूँ, और वैसे भी मेरा ख्याल है सुन्नत है हाथ बटाना किचन में मर्दों को, तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
कर लेते हैं हम थोड़ा। बहुत ही खूबसूरत दिलचस्प मौजूद था, आपसे बातचीत बहुत खूबसूरत रही हमारी, और कहते हैं ना कि हर सेगमेंट का एंड होना होता है और फिर वो अगले दिन आना होता है, तो इसी के साथ हमारे मेरी जाने से भी बहुत शुक्रिया आपको मैं अदा कर दूं, और आपकी बात को एंड पे जाने से पहले सिर्फ इतना कह दूं कि आपकी तमाम बातों का जो निचोड़ हमने निकाला, आपने टीम वर्क की बात की, आपने आपस में इखलास और मोहब्बत की बात की, तो कहते हैं कि ज़माने को जलने दो, चलो एक साथ चलते हैं, नई दुनिया बसाने को चलो एक साथ चलते हैं, सुना है मिल के चलने से मुकद्दर जाग जाते हैं, यही बात आजमाने को चलो एक साथ चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम लोग भी एक साथ चलते हैं लेकिन एक ब्रेक की तरफ। बहुत शुक्रिया।